اللہ کے راستے کے اندر نا مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ کئی لوگ بڑی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں مال دے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن جب مال آتا ہے تو بدل جاتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ہر کسی کا دل نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ وگرنہ دیکھ لیں ہماری مساجد کا کیا حال ہے، پورا ملک گھوم کے دیکھ لیں، اسی محلوں کے اندر کروڑوں پٹی رہ رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کروڑوں روپیہ دیا ہے، لاکھوں روپیہ دیا ہے، لیکن وہاں پر مسجدوں کے لیے ترلے ہو رہے ہیں، منتیں ہو رہی ہیں، جی مسجد کے لیے پیسہ دیں، جی مسجد کے لیے پیسہ دیں۔ 5-5 مربوں کے مالک ہیں لوگ اس محلے کے اندر، لیکن مسجدوں کے لیے ترلے منتیں، کبھی وہ آگے نہیں بڑھے، لائیں جی میری طرف سے خرچہ ہے سارا، مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے، مجھے اللہ نے جناب اتنے مربع زمین دی، مجھے اللہ نے جناب اتنا پیسہ دیا، میری طرف سے ہے۔ مشکل کام ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، مشکل کام ہے۔ اب جائزہ لے کے دیکھیں مسجدوں کا، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر ہے، اور ان گھروں کی حالت دیکھیں کیا ہے۔ وہاں پر کھڑے اماموں کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، ان مسجدوں کے اندر مؤذنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ان مسجدوں میں صفائی کرنے والوں کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے۔ رب کا گھر ہے، رب کا گھر، کبھی کسی نے اس بارے میں آواز نہیں اٹھائی، کبھی کسی نے اس بارے میں گفتگو کوئی نہیں کی، اور اربوں پتی لوگ، کروڑوں پتی لوگ وہ ان مسجدوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، 6-6 مربوں کے مالک ساتھ رہ رہے ہیں مسجد کے، لیکن مسجدوں کی حالت دیکھیں کیا حالت ہو چکی ہماری مسجدوں کی۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا گھر ہے، لیکن کبھی سوچا کسی بندے نے کہ اللہ کے گھر کے لیے کیسے ترلے منتیں ہو رہی ہیں، اور کروڑوں پتی بندہ 10,000 مسجد میں دے کے بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، میں بہت بڑا ہوں، میں نے 10,000 مسجد میں دے دیا، میں نے 20,000 مسجد میں دے دیا۔ بھائی اس کی حیثیت تھی وہ لاکھوں دیتا، کیونکہ اللہ نے اس کو کروڑوں کے ساتھ نوازا ہے، اتنا اللہ نے اس کو نوازا، اور وہ 20,000 دے رہا ہے، اور وہ بھی ترلوں کے ساتھ دے رہا ہے۔ وہ 10,000 اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کے لیے دے رہا ہے تو ترلوں کے لیے۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ پیسہ ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، میں نے ایسے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں، یقین مانیں میں جانتا ہوں ایسے بندوں کو، مسجدوں کے اندر انہوں نے مسجد والوں کو کہا ہے کہ اس کا بل ہمارے ذمے ہے، بل آئے تو بل ہمیں دے دینا، ہم جانے اور بل ہم خود ادا کریں۔ ایسے بندوں کو بھی میں جانتا ہوں جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ جناب مسجدوں کے لیے دل کھول کے خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہماری اکثریت حالت یہ ہو چکی ہے کہ مسجدوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، مسجدوں کے اندر جو انتظام و انصراف اللہ کے گھر کا جیسے چل رہا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے، سب کی آنکھوں کے سامنے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے پیسہ خرچ کرنا۔ اب بڑے بندیاں دی خواہش ہوتی ہے، پہلے بڑی خواہش ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اللہ مجھے پیسہ دے، اور پھر جناب والا میں اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے، کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ یقین مانے بڑے خوش نصیب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے تھے، ایسے سخی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی اشارے سے مسلمانوں کے لیے خزانوں کا منہ کھول دیتے تھے۔ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی، مسجد نبوی بڑی کرنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسجد نبوی کی توسیع کا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درم کی زمین خرید کر مسجد کے لیے دی۔
25,000 दिरहम आज का 18-19 लाख बनता है आज के ज़माने का, और उस वक़्त का हिसाब लगाएं उस वक़्त इसकी कितनी वैल्यू होगी। 25,000 दिरहम की ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक़फ़ कर दी।